محترم اور مکرم خواتین اسلام، دین اسلام نے خواتین کو جو حقوق عطا فرمائے ہیں، نہ کسی اور مذہب نے اتنے حقوق بتلائے اور نہ قیامت تک کوئی اس طرح بہترین حقوق بتلا سکتا ہے، چونکہ اسلام ہی نے عورت کو عزت دی ہے اور عورت کی شان کا بیان ہوا ہے کہ عورت کے فضائل کیا ہیں، عورت کا مقام کیا ہے، عورت بحیثیت ماں کے اس کی حقوق کیا ہیں، اگر عورت بحیثیت بہن کے ہے تو اس کے حقوق کیا ہیں، عورت بحیثیت بیوی کے ہے تب اس کے حقوق کیا ہیں۔ یہ ساری چیزیں صرف اور صرف اسلام ہی نے بتلائی ہیں۔ اسلام کے علاوہ باقی تمام مذاہب کے اندر عورت کے حقوق بیان ہی نہیں کیے گئے۔ اب دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو پہلے عرب کے اندر زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، عورتوں کو، بچی کو باعث عار سمجھا جاتا تھا۔ کسی کے گھر میں کوئی بچی پیدا ہوتی تو باپ لوگوں سے نظریں چراتا پھرتا، باپ کسی سے نظریں ملا کر بات نہیں کر سکتا تھا، وہ اپنے لیے اس کو بے عزتی سمجھتا تھا، اور پھر وہ نادانی کے عالم میں اپنی اس پھول جیسی بیٹی کو زمین کے اندر گڑھا کھود کر ہمیشہ کے لیے اس کو دفن کر دیتا تھا، اور اسی میں اپنی عزت سمجھتا تھا اور فخر سمجھتا تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر تشریف لائے، آپ کو نبوت کا تاج پہنایا گیا، آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت اور رسالت سے نوازا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ او لوگو سنو، تم میں سے کوئی آدمی 2 بچیوں کی پرورش کرے گا، اس کو پال پوس کر بڑا کرے گا، اس کی اچھی تربیت کرے گا، تربیت کرنے کے بعد پھر اس کا صحیح جگہ کے اندر نکاح کرے گا، تو کل قیامت والے دن وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا کہ جس طرح کہ یہ انگلی شہادت والی اور بیج والی انگلیاں ساتھ ہیں، اسی طرح وہ جنت میں وہ آدمی میرے ساتھ رہے گا۔ اب دیکھیے، پہلے کیا تھا؟ بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، امام الانبیاء، حضرت محمد مصطفیٰ، سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر لوگوں میں اعلان کر دیا، فرمایا کہ لوگوں 2 بچیوں کی تربیت کر کے ان کی شادی کرواؤ گے تو جنت میں میرا ساتھ پاؤ گے، اور پھر فرمایا کہ وہ لوگوں سن لو، اگر عورت تمہاری ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے، ماں کی خدمت کرو گے، ماں کا کہنا مانو گے، ماں کی فرما برداری کرو گے، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی، رب بھی تم سے راضی ہو جائے گا۔ اگر خدا نخواستہ جس نے ماں کو ناراض کر دیا، ماں کی خدمت نہ کی، ماں کی نافرمانی کی، اور ماں کے سامنے اپنی باتوں کو فوقیت دی، تو سن لو ایسے شخص کی دنیا بھی خراب ہے اور آخرت بھی خراب ہے۔ اور پھر فرمایا کہ سن لو، جس کی کوئی بہن ہے تو بھائی کے اوپر اس بہن کے حقوق ہیں کہ اس کی عزت کا خیال رکھے، اس کی آبرو کا خیال رکھے، اس کی عصمت کا خیال رکھے، اس کے دیگر ضروریات کا خیال رکھے۔ جو اس طرح کرے گا وہ دنیا اور آخرت میں سرخروئی پائے گا۔ تو آپ دیکھیے، اندازہ لگائیے کہ دین اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، عورت کو مقام دیا ہے، عورت کو شان دی ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا کے اندر جو مغربی قسم کے لوگ ہیں، یہود و نصارہ جو ہیں، وہ صرف یہ بات اٹھا رہے ہیں، خواتین میں یہ بات پھیلا رہے ہیں کہ دین اسلام نے خواتین کو حقوق نہیں دیے، جن کی باتوں کو سن کر بعض مسلمان خواتین بھی یہ سمجھتی ہیں کہ دین اسلام کے اندر عورت کو حقوق نہیں دیے گئے۔ تو اس لیے یہ بات بالکل غلط ہے
کہ دین اسلام نے ہمیں حقوق نہیں دیے، دین اسلام نے ہمیں تحفظ فراہم کیا ہے، دین اسلام نے ہمیں مقام اور شان دی ہے۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیے جائیداد کے اندر بیوی عورت کا جو ہے وہ آدھا حصہ ہے اور مرد کا پورا حصہ ہے، تو اب دیکھیے مرد اور عورت کو برابر ہونا چاہیے تھا، عورت کو آدھا حصہ کیوں ملا ہے، مرد کو پورا حصہ کیوں ملا ہے؟ تو اس کا جواب بھی آپ سن لیجئے، یہ بھی آپ دیکھیے، غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں، جتنے بھی بوجھ ہیں، وہ سارے کے سارے مرد کے اوپر ڈالے ہیں۔ مرد کے اوپر یہ ذمہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو کھانا کھلائے، مرد کے اوپر یہ ذمہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے گھر بنائے، مرد کے اوپر یہ ذمہ ہے کہ وہ اپنے عورت کے لیے دوا کا انتظام کرے، مرد کے یہ ذمہ ہے کہ وہ عورت کے تمام اخراجات پورے کرے، جبکہ اس کے مقابلے کے اندر عورت کے اوپر یہ ذمہ نہیں ہے کہ وہ مرد کے اخراجات اٹھائے، وہ مرد کے سارے کام کرے۔ تو اس لیے شریعت اسلامیہ نے مرد کے ذمہ زیادہ کام لگائے ہیں، اس لیے اسے پورا حق دیا گیا، ایک حصہ دیا گیا۔ عورت کے ذمہ کام کوئی بھی نہیں ہے، پھر بھی مفت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آدھا حصہ دیا ہے۔ یہ بھی عورت کی شان ہے اور فضیلت ہے اور مقام ہے کہ اس کے ذمہ کوئی کام نہیں ہے۔ تو دنیا کے اندر جو یہود و نصارہ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں کی عورتوں کو ان کے ذہنوں میں یہ بات رکھی جائے کہ وہ مردوں کے شانہ بشانہ چلیں، وہ بھی کمانا شروع کر دیں۔ نہیں، شریعت اسلام کے اندر مرد کو پابند کیا گیا ہے کہ جب تمہاری بیوی تم نے نکاح کر کے اپنے گھر میں لائی تو اب تمہارے اوپر ذمہ ہے کہ اس کے اخراجات کو پورے کرے۔ عورت کے اوپر یہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ہے۔ عورت کی عزت اسلام نے رکھی ہے اور اس کا مقام بتلایا ہے کہ عورت جو ہے صنف نازک ہے، اس کو گھر کے اندر رکھا جائے اور اس کو باہر جا کر کمائیوں کے دندوں کے اندر نہ پھنسایا جائے، اس کو مشقت کے اندر نہ ڈالا جائے، بلکہ اس کی عزت و تکریم کی جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کے متعلق عام طور پہ اعلانات فرما دیے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے دل کے ساتھ ان باتوں کو رکھ لیا اور دلوں کے اندر اپنی اس بات کو بٹھا لیا کہ عورت کا مقام ہے اور شان ہے، بیٹی کا مقام الگ ہے، ماں کا مقام الگ ہے، بیوی کا مقام الگ ہے۔ سارے حقوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے افراد کو بتلا دیے ہیں کہ عورت ماں ہے تو اس کے حقوق الگ ہیں۔ ایسا نہیں ہے اگر کسی کی بیوی ہے اس کے حقوق کی ادائیگی کرتا ہے، ماں کے حقوق پورے نہیں کرتا، تب بھی وہ شخص مجرم ہے۔ کوئی آدمی اپنی ماں کے حقوق تو پورے کرتا ہے، بیوی کے حقوق پورے نہیں کرتا، تب بھی یہ شخص مجرم ہے، اس لیے کہ اس کے الگ حقوق ہیں۔ بیوی کے حقوق پورے کرنا یہ بھی اسلام ہے اور ماں کے حقوق پورے کرنا یہ بھی اسلام ہے۔ اور عام طور پہ زیادہ تر جو ناچاکیاں اختلافات کی کیفیات ہوتی ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ ایک طرف کے حقوق کو ہم پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسرے طرف کے حقوق کو پورا کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو دین اسلام نے عورتوں